عزیزان گرامی، رمضان المبارک ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ عادت ڈالیے، نیکیوں کی عادت ڈالیے، رمضان میں اچھے کاموں کی عادت ڈالیے، چن چن کر اللہ کے رب العزت کو خوش کرنے والے کام کیجیے، اور عزیزان گرامی رمضان کا احترام کیجیے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رہے تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، روزے میں گالی نہ دے، فحش و منکرات کی باتیں نہ کرے، کسی کو دل توڑنے والی باتیں نہ کرے۔ روزے کا مطلب صبح سے شام تک صرف بھوکے رہنا نہیں ہے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تم ننگا نہ کرو، کسی کی ماں بہن کو برا مت کہو، تمہاری زبان میں گالی نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا ولا یسخب، تم روزے سے رہو تو کسی پہ چیخو چلاؤ بھی نہیں۔ یسخب کہتے ہیں چیخنے کو، بازار میں چیخ رہے ہیں، کہیں چیخ رہے ہیں، گھر والوں پہ چیخ رہے ہیں، محلے والوں پہ چیخ رہے ہیں، کسی پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے تم روزہ ہونا تو اللہ کو روزے دار سے یہ پسند نہیں کہ روزے دار کسی کو گالی دے، روزے دار کسی پہ غصہ کرے، روزے دار کسی پہ چیخے اور چلائے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم نہیں گالی دیں گے، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، لیکن اگر سامنے والا مجھے گالی دے تو سوال ہوتا ہے، میں تو صبر کر رہا تھا لیکن دوسرا آدمی آ کر کے مجھے گالی دے رہا ہے، دوسرا آدمی آ کر کے مجھے ستا رہا ہے، تو فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، دوسرا لڑنے آ رہا ہے، مارنے آ رہا ہے۔ حضور بہترین طریقہ سکھائے، فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو آپ نرمی سے کہہ دیجئے کہ بھائی میں روزہ ہوں۔ گالی کا جواب یہ کہو کہ میں روزہ ہوں، جھگڑے کا جواب یہ کہو کہ میں روزہ ہوں، لڑائی کا جواب یہ ہو کہ میں روزہ ہوں، بس میں اللہ کے حوالے ہوں۔ روزے دار دکھنے میں اپنے گھر میں ہوتا ہے، حقیقت میں خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ روزے دار دکھنے میں اپنے بازار میں ہوتا ہے، حقیقت میں خدا کے روبرو ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ اللہ دیکھ رہے ہیں اسے، اس کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے سامنے ہے، وہ دکھنے میں لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ ان کی غلط فہمی دور کر دے، کہہ دے بھائی میں روزہ ہوں۔ آپ کو وہ کمزور سمجھے تو سمجھنے دے، آپ اللہ کے سامنے طاقتور ہے۔ آپ کو دنیا والا بے وقوف سمجھ رہا ہے، سمجھنے دے، آپ خدا کے سامنے عقل مند ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ دن بدن میں سن رہا ہوں کہ فلاں شادی خانے میں فیسٹیول لگا ہوا ہے، بزنس فیسٹیول ہے، آپ آئیے، وہاں پر کھیل کے بھی انتظامات ہیں، وہاں پر جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانے کی چیزیں بھی ہیں، وہاں پر پکنک کی شاپنگ کی چیزیں بھی ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے اے مسلمان کے بچے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم ماں بہنوں کو راغب کر کر اٹریکٹ کر کر وہاں بلا رہا ہے تو کیا تو ان کے نمازوں کا ذمہ دار ہے؟ کیا تو ان کے رمضان کے بے جا خراب ہونے کا ذمہ دار ہے؟ اس کے اندر تو کھیل کود کی طرف راغب کر رہا ہے، بڑی بڑی کاروبار کا مہینہ بنا دیا ہے، اس میں فوڈ فیسٹیولز بھی لگا رہا ہے۔ نئے نئے شادی خانوں میں، پرانے شہر کے شادی خانوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، ویڈیوز ڈال کر کہ جہاں جم میں غفیر ہے برقع پوش خواتین کا، بچوں کے، نوجوانوں کے، اور اس کے اندر راغب کرنے کے لیے طرح طرح کے گانے بھی لگے ہوئے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، عورت و مرد کا اختلاف بھی ہے۔ ادھر پروردگار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلانوں پہ اعلانات کرا رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں جنت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ مسلمانوں جنت کے ہمارے دروازے کھلے رکھے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال کے بند کر دیا ہے، مسلمانوں مساجد کھلے ہیں، مساجد میں آنے کی فیس نہیں ہے، تراویح پڑھنے کی فیس نہیں ہے، قرآن تمہارے لیے فری رکھا ہوا ہے، آؤ پڑھو۔ مسلمان نہیں آتا ہے، قرآن ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، نوجوان آ کے پڑھتے نہیں ہیں، نماز بھی فری ہے، قرآن بھی فری ہے، روزہ بھی فری ہے، عبادتیں بھی فری ہے، اور وہاں جنت ہے بے شمار۔ اس سے بڑا بھی کوئی آفر دے سکتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں۔
اللہ اکبر، ایک مجوسی کو ایمان سے نوازا گیا اور آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے نہیں۔ سال سال جب رمضان آتا ہے تو نعوذ باللہ رمضان کا گلا کھوڑتے ہیں ہم لوگ۔ میرے حال عزیزان گرامی، میں بڑی طلب سے بار بار عرض کرتا ہوں، اخبارات اٹھائیں تو وہی طرح طرح کے ایڈز کے آؤ دنیا کی طرف، سوشل میڈیا وہی بلاتا ہے، طرح طرح کے ایڈز لگے ہوئے ہیں، شاپنگ ہی شاپنگ، شاپنگ ہی شاپنگ، خریدو سال تمام خریدو، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ، کھاؤ پھر کھاؤ، آخر میں آنکھ بند ہو جاتی ہے۔